آپ سب کو اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی خوب خوب مبارکباد۔ جناب، آج مجھے جو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، شاید آپ وہ باتیں سن لے یا سمجھ لے تو آپ کو ایک زندگی جینے کا ایک نیا راستہ مل جائے گا۔ واقعی آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف چل پڑیں گے، آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ کہ جب ہم آج سے کافی سال 15-20 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، عید کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ایک مہینے پہلے ہم انتظار کرتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، ایک اور دن گزر گیا، اب 28 دن بچ گیا ہے، 15 دن بچ گیا ہے، ہفتے بچ گئی ہے۔ 2 سے 3 دن جب بچ جاتے تھے تو ہم بچوں اتنے خوش ہوتے تھے، نئے کپڑے ہوں گے، پھر مٹھائیاں ہیں، پھر عید کی خوشی ہیں، بے شمار خوشی کا اظہار ہوتا تھا دل میں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے، جب انسان عقل مند ہو جاتا ہے، جب انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، جب انسان دانشور ہو جاتا ہے، جب انسان انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو خود بخود وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ بول رہے ہیں، بے وجہ بس بولے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے عمر تو ہے لیکن سمجھداری آپ کے اندر نہیں آئی ہے، آپ زندگی کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے جن بزرگوں نے خاموشی کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صاحب زندگی کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا نہ فرسٹ ہے، نہ یہ اینڈ ہے، نہ لاسٹ ہے، بلکہ ہم سب کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ خوشی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ خوشی دل میں تو ہوتی ہے لیکن غم بھی ہوتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، افسوس بھی آتی ہے، اداسیاں بھی ہوتی ہے کہ میرے مالک، یہ جتنے دن ہمارے زندگی کے گزرے، اس میں کیا ہم تیرے اور تیرے رسول کو راضی کر سکے یا نہ کر سکے؟ پروردگار، ہم نے تجھے اب تک راضی کیا یا نہیں راضی کیا؟ یا بس زندگی یوں ہی گزارے جا رہے ہیں، بس دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا داری میں، دنیا کی محبت میں؟ میرے مولا، کیا تجھے ہم نے بھلا دیا؟ اب بہت ڈر لگتا ہے صاحب، اب خوف ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے لیکن حقیقت جانیے، رونا بھی آتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جب انتقال ہوگا تو قبر ہے، پھر آخرت ہے، حشر ہے، اور تیرا ارشاد پاک ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا۔ تمہیں ہم نے آنکھوں میں روشنی دی تھی، اس روشنی کا استعمال کہاں کیا؟ ہم نے صحت دیا تھا، طاقت و قوت دی تھی، کیا اسے ناجائز راستے میں خرچ تو نہیں کیا؟ کیا اس طاقت سے، صحت سے کسی کے کام آئے؟ تمہیں ہم نے دولت دیا تھا، شہرت دی تھی، کیا تم نے اس دولت سے ہمارے مخلوق میں کسی کا فائدہ کیا یا نہیں کیا؟ کسی کی مدد کی یا نہیں کی؟ صدقہ و خیرات کیا یا نہیں کیا؟ میرے اور میرے رسول کے راستے میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اب ڈر ہوتا ہے صاحب۔ اس لیے اب جب عید آتی ہے نا، تو اب نئے کپڑے نہ ہو تب بھی الحمدللہ، پرانے ہو، پچھلے عید والے کپڑے ہو تب بھی الحمدللہ، کیونکہ اب وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جب بچپنا تھا تو اس میں ایسا لگتا تھا، اس لیے خوش ہوتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، گھومو کھیلو کودو، بس یہی ہے۔ لیکن اب شاید تھوڑی سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے تو بزرگان دین جو اللہ والے تھے، سب کیوں خاموش تھے اور صرف اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا تھا انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب رسول راضی ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن جب مومن، جب مسلمان، جب سمجھ جاتا ہے یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے صاحب، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب عید کی شاپنگ اب خود کے لیے انسان نہیں کرتا ہے، جب سمجھدار ہو جاتا ہے، جب دانشور ہو جاتا ہے، اپنی آل و اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے،
یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارتا ہے کہ میرے مالک یہ جو گھنٹے چند لمحے ملے ہیں اس میں صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے میں زندگی کو گزاروں گا، اور پروردگار اگر تو راضی ہے تو پھر تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن تو اگر اب تک راضی نہیں ہوا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، تجھ سے دور کیوں ہوں؟ بندہ کو جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب آتا ہے۔ رب تو ہماری رگوں سے زیادہ قریب، صاحب ہم ہی دور ہو گئے۔ اللہ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب، اس لیے جب بھی عید آتی ہے تو اب وہ خوشی نہیں ہوتی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے، عید کی خوشی منانی چاہیے، ایک دوسرے کو عید کی خوشی میں شریک کیجئے، مبارکباد دیجئے، خوشیاں بانٹیے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، لیکن دل میں خوف بھی ہو کہ میرے مالک اب تک جو زندگی گزری ہے کیا میں نے تجھے راضی کیا یا نہیں کیا؟ کیا اس میں سے ایک بھی ایسی دن ہے جس میں نے 5 وقتہ نماز پڑھے، وہ نماز تیری بارگاہ میں قبول بھی یا نہیں؟ آج قربانی کا دن ہے، میں نے جو جانور تیرے راہ میں تیرے لیے جو ذبح کیا ہے، قربانی دیا ہے، میرے مالک یہ قربانی تو قبول کیا یا نہیں کیا؟ جب سمجھدار ہو جاتا ہے بندہ تو وہ ڈرتا ہے، روتا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ کیا پتہ زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب بھی کسی شخص کو آپ دیکھے بڑا خاموش رہتا ہے، سمجھ جائے اس نے زندگی کو سمجھ لیا۔ زندگی کو جب انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ بے وجہ کسی بھی بات پہ بولتا نہیں ہے، بے وجہ کسی سے جھگڑے نہیں کرتا، بے وجہ کسی سے بحث نہیں کرتا، بس اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔